اسلام کی تیسری خلافت جیسے ہی شروع ہوئی، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اب یہی وقت ہے مسلمانوں کی کمر توڑنے کا اور ان سارے علاقوں کو مسلمانوں سے واپس چھیننے کا جنہیں حضرت عمر نے ان امپائر سے فتح کیا تھا، کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی یہ خلافت صرف حضرت عمر کی طاقت سے بنی تھی اور نیا خلیفہ عثمان اس خلافت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے رومن امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں کے سب سے امپورٹنٹ علاقے ایجپٹ کو چھیننے کا پلان بنایا اور اپنے جنرل مینوئل کو 300 جنگی جہازوں کے ساتھ ایجپٹ کی طرف روانہ کی، کیونکہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ تھا اور پچھلے 600 سال سے یہاں کا سارا گولڈ اور گندم سیدھا رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی خلافت میں ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد یہاں کا سارا مال رومن امپائر کے بجائے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف جانے لگا اور یہ رومن امپائر کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسی لیے 300 جہازوں میں رومن امپائر کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ایجپٹ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس فوج سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے سارے مسلمان ایجپٹ کو فتح کرنے والے صحابی اور جنرل عمر بن عاص کی طرف دیکھنے لگے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کے جنرل عمر بن عاص کو اس حملے سے پہلے ہی ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اصل میں اس سے کچھ ہی سال پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں پہلی بار ایجپٹ فتح کی، جسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے۔ ایجپٹ فتح کرنے کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا، لیکن پہلے دن سے خلیفہ عمر کو اپنے اس گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی شکایت تھی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ ہونے کے بعد بھی حضرت عمر بن عاص وہاں سے مدینہ کی طرف بہت کم ٹیکس بھیج رہے تھے، اور حضرت عمر اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ بٹ اس سب کے بعد بھی حضرت عمر نے اپنی خلافت کے آخری دن تک عمر بن عاص کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کی خلافت شروع ہوئی، ان کی پرسنالٹی حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ تھی، اور بچپن سے ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کا سارا فوکس اس خلافت کی اکانومی پر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ اب جنگوں سے زیادہ اس خلافت کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان نے سب سے پہلے ایجپٹ کے گورنر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ عامر، کیا وجہ ہے کہ تم ایجپٹ جیسے رچ علاقے سے مدینہ کی طرف اتنا تھوڑا سا ٹیکس بھیج رہے ہو؟ ناؤ عمر بن عاص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے زبردست بولنے کے انداز کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان کے سوال کا بہت ہی یونیک جواب دیا کہ یا امیر المومنین، اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے، مطلب ایجپٹ کی عوام جتنا ٹیکس مدینہ بھیج سکتی ہے اتنا ہی بھیج رہی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ عثمان نے عمر بن عاص کو حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں ایجپٹ جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب تم مصر کے گورنر نہیں رہے، اور ان کی جگہ خلیفہ عثمان نے ایک چھوٹے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا، جو حضرت عثمان کے کزن اور رضائی بھائی بھی تھے، اور ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کی طرح بنو امیہ سے تھا۔ عبداللہ بن سعد نے ایجپٹ کا گورنر بنتے ہی وہاں کا سارا نظام بالکل بدل دیا اور وہاں کی عوام پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ جتنا ٹیکس عمر بن عاص کے زمانے میں یہاں سے مدینہ کی طرف جاتا تھا، اب اس سے ڈبل بلکہ ٹرپل ٹیکس مدینہ کے خزانے میں جمع ہونے لگا۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے ایک بار پھر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ عامر، کیا تم جانتے ہو اونٹنیاں تمہارے بعد بہت زیادہ دودھ دینے لگی ہیں؟ مطلب ایجپٹ سے مدینہ کی طرف ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ سن کر عمر بن عاص نے کہا کہ یس، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اونٹنیاں دودھ تو زیادہ دے رہی ہیں، لیکن ان اونٹنیوں کے بچے مر رہے ہیں۔ مطلب نئے گورنر عبداللہ بن سعد نے